إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عزیز بچوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں اس امت کے حوالے سے، وہ امت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت، وقار اور سربلندی عطا فرمایا تھا، وہ قوم، وہ امت آج ذلت، رسوائی، تنزلی اور لعنتی کا شکار ہے۔ آخر اس کے کیا اسباب ہیں؟ کیوں مسلمان قوم آج پوری دنیا کے اندر ذلیل ہے، رسوا ہے، کوئی وقار نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی اہمیت نہیں؟ چند باتیں ذکر کی گئی تھی۔ ایک بات یہ ذکر کی گئی تھی کہ آج مسلمان قوم ذلیل اس لیے ہے کہ مسلم معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا جرم، جو خطرناک قسم کا گناہ ہے، جسے سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا، اس امت کے اندر وہ پایا جاتا ہے۔ وہ چیز تھی شرک کا پایا جانا، جس کی وجہ سے آج مسلم قوم ذلیل ہے۔ ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی تھی کہ مسلم قوم ذلیل کیوں ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ذکر کی گئی تھی کہ آج مسلمان قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ مقدس کتاب قرآن حکیم سے مسلمان قوم آج دور ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ذکر کی گئی تھی کہ آج مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا قرآن ایک، ہمارے رسول ایک، اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ مسلمانوں کا دعویٰ ضرور ہے، لیکن گہرائی سے دیکھا جاتا ہے، زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ان کی زندگی میں قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آج مسلم قوم ذلیل ہے، رسوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عزت دیا تھا، وقار دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دی گئی قرآن کریم کی شکل میں اور احادیث نبویہ کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من وعن ہو بہو جیسے آپ کو تعلیم دی گئی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے
رب کی جانب سے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا، آپ کی طرف اتارا گیا، آپ منوان ویسے ہی پہنچا دیجئے اور قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پر، دیانت داری پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ کو تعلیم دی گئی تھی، آپ نے اپنی امت کو ویسے ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کی تعلیمات دے دی، اور آپ نے جاتے جاتے یہ بات اعلان کر دیا تھا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کہا تھا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن يتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، میں آپ کے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں، اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، لیکن یاد رکھیے میں آپ کو بے یار اور بے مددگار نہیں چھوڑ رہا ہوں، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ آپ نے کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مسلمان قوم تھامے رہے گی، مضبوطی سے پکڑے رہے گی، دنیا میں عزت وقار کا چرچا رہے گا۔ آپ نے کہا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کہا ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم و سنتی، اور دوسری میری سنت۔ آپ نے یہ تو پہنچا دیا، لیکن اس امت کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اگرچہ زبانی طور پر نہیں لیکن عملی طور پر، پریکٹیکل لائف میں یہ بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ آج مسلم قوم قرآن کی موجودگی میں، نبی کی حدیث کی موجودگی میں نہ جانے کن کن لوگوں کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے یہ امت تیار ہے، لیکن اگر بات آئے قرآن کی، بات آئے نبی کی تعلیم کی، وہ امت، وہ مسلم قوم قرآن کی آیات کو ٹھکرا دیتی ہے، نبی کی تعلیمات کو ٹھکرا دیتی ہے، اور شکایت یہ ہے، شکوہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو عزت نہیں، مسلمانوں کو وقار نہیں۔ کیسے عزت ملے گی، کیسے وقار ملے گا؟ پیارے نبی نے کہا تھا جو میری مخالفت کرے گا اس کو ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسے اٹھائیے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے کہا تھا، آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف، مجھے قیامت تک کے لیے، قیامت سے پہلے پہلے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا۔ مطلب یہ تھا کہ میں جہاد کروں گا، میں کلمہ توحید کو بلند کروں گا، کلمہ توحید کا اقرار لوگوں سے دلواؤں گا، لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، ہم اس کے لیے دعوت کا کام کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی، اور آپ نے آگے کہا وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، اور میری رزق اللہ تبارک و تعالی نے نیزوں کے سائے میں رکھ دیا ہے، یعنی رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور آگے پیارے نبی نے کہا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلیل ہو، وہ رسوا ہو، وہ انسان ذلت کا شکار ہوگا جو میری مخالفت کرے گا، میری بات نہیں مانے گا۔ اور آگے کہا وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے۔ نبی کی تعلیم موجود ہے، نبی کا تہذیب موجود ہے، نبی کا کلچر موجود ہے، لیکن نبی کی تعلیم کو ہم اختیار نہیں کر رہے، اور شکایت ہے کہ ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں کاٹا جا رہا ہے، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم نے کون لاج رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی؟ آپ نے تو کہہ دیا جو میری مخالفت کرے گا وہ عزت کا خواب دیکھ سکتا ہے، وہ خواب صرف خواب ہوگا، لیکن وہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، وہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ آج مسلم قوم ذلیل ہے، رسوا ہے، کیوں؟ وجہ بتلائی گئی وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، حقارت کی نگاہ سے، نیچ نگاہ سے مسلمانوں کو دیکھا جائے گا، لیکن سب کو نہیں، عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میری بات کی مخالفت کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، جو نہیں مانے گا وہ ذلت اور رسوائی کے گڈھے میں چلا جائے گا۔ آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ آج کوئی وقار کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ شکایت کی نوبت کیوں آئی؟ پیارے نبی نے ایک حدیث کے اندر وجہ بتلائی، دنیا کی محبت، دنیا کا لگاؤ، دنیا کی چاہت، دنیا کا تڑپ، سوتے وقت دنیا کی محبت، اٹھ رہے ہیں تو دنیا کی سوچ لے کر اٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ذلیل ہو جاؤ گے،
رسوا ہو جاؤ گے. تعداد کی کوئی کمی نہیں رہے گی, وسائل کی کوئی کمی نہیں رہے گی, ہر طرح کی فراوانی رہے گی, لیکن تمہاری کوئی ویلو نہیں رہے گی, کوئی وقار نہیں رہے گا. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, آپ کی پیشگوئی تھی, آپ نے یہ کہہ دیا تھا امت کے درمیان سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے کیا کہا تھا, یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. آپ نے کہا تھا بہت قریب ہے, ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے تو دوسری قومیں, اسلام دشمن قومیں مسلمانوں کے اوپر اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے ایک آدمی کو بھوک لگی ہو, بھوکا آدمی پیالے پر دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے, اسی طریقے سے دوسری قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا, اے اللہ کے رسول کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ, اگر ہماری کہیں ہو سکتا ہے تعداد کم ہو, ہم لوگ تعداد کے اعتبار سے تھوڑے ہو, اس وجہ سے دشمن قوم ہمارے اوپر مسلط ہو جائے, کہیں ایسی بات تو نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں, بل انتم یومئذ کثیر, بلکہ اس زمانے میں, اس دور میں تعداد کی کمی نہیں رہے گی, بلکہ تم اس زمانے میں, اس دور میں تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ رہو گے, لیکن تعداد ہونے کے باوجود وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ, سمندر میں بہنے والے کچڑے کی طرح تم ہو جاؤ گے. یعنی اتنا ذلیل, اتنا رسوا, تعداد ہے, کمی نہیں ہے, لیکن وقار نہیں ہے, عزت نہیں ہے, ویلو نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ, کل تک تمہارے دشمن تم سے ڈرتے تھے, لیکن آنے والے دور میں دشمنوں کے سینوں سے, دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب, تمہاری ہیبت, تمہارا ڈر اور خوف اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں سے نکال دے گا. دشمن قوم تم سے نہیں ڈرے گی. کیوں؟ جب تمہاری کوئی وقارت نہیں ہوگی, تمہاری کوئی ویلو نہیں ہوگی, جب ایک انسان کی ویلو ختم ہو جائے, وقار ختم ہو جائے, تو اس سے کون ڈرے گا؟ پھر آگے کہا گیا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اللہ عذاب یہ دے دے گا تمہارے دلوں میں, اللہ وہن نامی بیماری ڈال دے گا. صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا. آپ پوچھتے ہیں وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے, وہن کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے واضح کیا, کہا حب الدنیا وکراہیت الموت. اس امت کے لوگ دنیا کو بہت زیادہ چاہیں گے, دنیا کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس جائے گی, اور موت سے نفرت کریں گے. کوئی مرنا نہیں چاہے گا, حالانکہ انسان چاہے نہ چاہے موت کا وقت متعین ہے, موت تو آ کر رہے گی. لیکن حدیث یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر لوگ دنیا کی محبت اپنے دلوں کے اندر جمائے رکھیں, صرف دنیا, صرف دنیا, وہ یاد رکھیں دنیا انہیں مل جائے گی, اللہ انہیں دنیا دے دے گا, وسائل کی کمی نہیں رہے گی, دولت کی کمی نہیں رہے گی, نعمت کی کمی نہیں رہے گی, لیکن ویلو زیرو ہوگا, وقار نہیں ہوگا, عزت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, لوگوں تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو, دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہو, لیکن حالانکہ آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے اور زیادہ بہتر ہے. خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ نے فارس کے بادشاہ کو خط لکھا تھا اور دھمکایا تھا, کہا تھا کہ ہم ایسی قوم نہیں ہیں جو دنیا سے دل لگا لے, تم دنیا سے محبت کر سکتے ہو, کرو, تمہیں مبارک ہو. جئنا بأمۃ, ہم ایک ایسی قوم لے کر آئے ہیں, یا تو اسلام قبول کرو یا تو تم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جاؤ, ورنہ ہم تم سے مقابلہ کریں گے. اور موت کا جہاں تک رہا سوال, ہم موت سے اسی طرح محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں یحبون بالموت کما تحبون الحیات, تم جس طریقے سے دنیا سے محبت کرتے ہو, جن قوم کو میں لے کر آیا ہوں یہ موت سے اسی طرح محبت کرتی ہے. لیکن امت کے لوگ دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگے. ہائے دنیا, ہائے دنیا,
اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی مرنا ہی نہیں ہے. تو مسلمانوں کی ذلت، پستی اور بے عزتی کا ایک سبب دنیا سے کی محبت بھی ہے. آج مسلم قوم ذلیل کیوں ہیں؟ آج وقار کیوں نہیں ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑ دینا، یعنی اچھی بات لوگوں کو بتانا اور برائی دیکھتے ہوئے برائی سے روکنا، یہ قوم یہ کام بھی چھوڑ دی ہے. ہمارے سامنے برائی ہوتی ہے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی. آپ اجتماعیت کی حالت دیکھیے یا انفرادیت کی حالت دیکھیے، چاہے معاملہ فیملی کا ہو، معاشرے کا ہو، ہر طرف برائیاں جنم لے رہی ہیں. لیکن اس کو کیسے بند کیا جائے، اس کا سد باب کیا ہو، اس کا علاج کیا ہو. باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، بیٹے بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، گھر میں جنم لے رہی ہیں. لیکن ہم ہیں کہ آنکھ موڑے ہوئے ہیں، آنکھ بند کیے ہوئے ہیں، چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں. یاد رکھیے، اگر ہم عبادت گزار رہے ہیں، ہم تقوی والے ہیں، صحیح ہے، لیکن گھر کے لوگ صحیح نہیں ہیں، ہم بھی برباد ہو جائیں گے. ہماری عبادت، ہمارا تقوی، ہماری طہارت، ہماری پاکیزگی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ایک ذمہ داری دی تھی اور کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت اس لیے ہو کہ تم اچھائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے منع کرتی ہو اور ایک اللہ کو مانتی ہو. یاد رکھیے گا، اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بند کر دیا جائے، برائی کو دیکھا جائے برائی ہو رہی ہے، منع نہ کیا جائے، اچھائی کا موقع ملے، اچھی بات بتلانے کا موقع ملے، سننے کا موقع ملے، نہ سنیں، نہ بتائیں، عذاب ایسا آئے گا کہ کوئی بچے گا نہیں. مسند احمد کی صحیح روایت ہے، عدی بن الکندی کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصة، اللہ تمام لوگوں کو عذاب اس وقت تک نہیں دے سکتا کہ برائی ایک آدمی کرے، غلطی ایک آدمی کرے، جرم ایک انسان کا ہو اور عذاب سارے محلے والے پر آ جائے. ایسا نہیں ہوگا. کب تک؟ جب تک لوگ برائی سے منع کرتے رہیں گے، اچھی باتوں کا حکم دیتے رہیں گے، اللہ اپنا عذاب روکے رکھے گا. لیکن ایک آدمی خود عبادت گزار بنا ہوا ہے، گھر فیملی برباد ہو رہے ہیں، محلہ برباد ہو رہا ہے، برائی کو دیکھ رہے ہیں، نظر انداز کر دے رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے لوگ برائی کو دیکھیں، ان کے درمیان برائی ہوتی رہے، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ، طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر چاہیں تو برائی کو روک دیں، لیکن فَلَا يُنْكِرُوهُ، روکتے نہیں ہیں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب کسی قوم کی یہ حالت ہو جائے، کسی معاشرے کے کسی کالونی کی یہ حالت ہو جائے، برائی کو دیکھتے ہوئے منع نہ کرے، عذب اللہ العامة والخاصة، اللہ خاص و عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. عذاب میں مبتلا ہیں. الگ بات ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہم عذاب میں ہیں بھی یا نہیں ہیں. یہ بڑی بات ہے، ہم عذاب میں مبتلا ہیں. اگر گہرائی سے آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کیجئے، اپنا تجزیہ، اپنا جائزہ لیجئے، کہیں نہ کہیں عذاب میں تھوڑی بہت عذاب میں ہم گرفتار ہیں، اور وجہ وہی ساری ہیں جو ذکر کی جا رہی ہیں. جانتے ہیں اگر اس فریضے کو بند کر دیا جائے، اور اس امت کی حالت یہ ہے اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھ رہی ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھ رہی ہے. اگر کچھ لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں تو جو لوگ نہیں لگے ہوئے ہیں تانے دیتے ہیں. اور یہ تو چیز ہے، جو آدمی دعوت و تبلیغ میں حصہ لے گا اس کو صبر کرنا ہوگا. لوگ چونکہ قبول نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اپنا کام ہے جاری رکھا جائے، امر بالمعروف کو آگے بڑھایا جائے. جانتے ہیں اتنی خطرناک برائی ہے، برائی کو دیکھتے ہوئے برائی کو نہ سمجھنا، منع نہ کرنا. آپ دعا کیجئے گا دعا قبول نہیں ہوگی. ہم دعائیں کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اور آگے چل کر شکایت کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. وجہ بتلائی گئی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ
قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور بالضرور اچھی باتوں کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جب کوئی قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتی ہے تو عذاب آنا لازمی ہے، اور کہا تھا کہ امر بالمعروف میں سب سے معروف چیز، سب سے اچھی چیز جو دین کی بیس ہے، بنیاد ہے، اصل ہے، کہا تھا وہ توحید، توحید کا حکم دیا جائے، توحید سمجھایا جائے، ایک اللہ کو ماننے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جائے، اور کہا تھا ہر برائی کی جڑ، کہا تھا وَرَأْسُ الْمُنْكَرِ هُوَ الشِّرْكُ، برائیوں میں سب سے خطرناک برائی شرک ہے۔ ایک طرف بعض لوگ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرواتے ہیں، دوسری طرف برائیاں جنم لیتی رہتی ہیں، منع نہیں کیا جاتا ہے، تو معروف کا بھی حکم دیا جائے اور منکر سے روکا جائے، اگر نہ کیا جائے نبی فرماتے ہیں کہ تم ضرور بھی ضرور امر بالمعروف کا فریضہ انجام دو، اچھائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، اگر نہیں کرو گے او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اگر یہ کام بند کر دو گے تو اللہ تمہارے اوپر اپنی جانب سے عذاب بھیج دے گا، ثم تدعونہ، عذاب دیکھنے کے وقت جب عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے اس وقت دعا کرو گے، فلا یستجیب لکم، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو آج امت جو ذلیل ہے، رسوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آج امر بالمعروف کا فریضہ ہم چھوڑ دیے ہیں، اور کہا گیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لوگوں اللہ سے ڈرو اور اس فتنے سے بچو، جب وہ فتنہ، وہ عذاب عام حالت میں آئے گا تو تم بھی نہیں بچو گے، عام و خاص سب کو اپنی چپیٹ اور لپیٹ میں لے لے گا۔ پھر امت کی ذلت اور رسوائی کی ایک سبب یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ آج امت اختلاف کا شکار ہے، تفرقہ، ٹولیوں میں بٹ گئی ہے امت۔ جس امت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا تھا، وہ امت آج گروہوں میں بٹ گئی، تقسیم ہو گئی۔ کہا گیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلم قوم تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ ڈالو، پھوٹ نہ ڈالو، ٹولیوں میں جماعتوں میں نہ بٹو۔ آگے کہا گیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان کیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، معمولی بات پر زمانے جاہلیت میں یا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت کے حالات کو آپ پڑھیے، عرب کی حالت یہ تھی، مکہ کی حالت یہ تھی کہ معمولی بات پر لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے تھے اور سالہ سال لڑائیاں جنگ جاری رہتے تھے اور لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دیا، ایک دوسرے کی محبت ڈال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، تو تم آپس میں بھائی بن گئے۔ مسلم قوم آپس میں بھائی ہے۔ اختلاف صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا، لیکن اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اختلاف کو باقی رکھا جائے۔ قرآن میں تو کہہ دیا گیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس امت کا اختلاف رحمت ہے، اختلاف رحمت ہے۔ دلیل کے طور پر حدیث پیش کی جاتی ہے اختلاف امتی رحمت، میری امت کی اختلاف رحمت ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ حد درجہ ضعیف روایت ہے، لیکن اس کے بالمقابل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ اختلاف عذاب ہے، اختلاف عذاب ہے، جو عذاب ہو وہ رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اختلاف کا حل بھی بتلا دیا گیا کہ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے، سارے مسائل کا حل وہیں پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ
کہ پیارے نبی نے کہا من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو آدمی تھوڑی چیزوں پر شکریہ ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں ادا کر سکتا۔ ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں ادا کر سکتا۔ التحدث بنعمت شکر، کہ اللہ کی نعمت کو بیان کرنا، بتلانا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے شکر گزاری ہے، یہ شکریہ ہے، اور نعمت کا انکار کرنا، چھپانا، یہ کفر ہے۔ پھر آگے کہا الجماعت رحمت، اتحاد، یونیٹی، ایک ساتھ رہنا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے۔ والفرقت عذاب، اور اختلاف، انتشار، ٹولیوں میں بچ جانا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو آج مسلمان قوم اس لیے بھی ذلیل ہے کہ آپ دیکھیے مسلکی معاملہ ہو، برادری کا معاملہ ہو، آج اختلاف کے ہم شکار ہیں۔ جب اختلاف کو ختم کریں گے تب اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت کا نزول ہوگا۔ آج مسلمان قوم ذلیل کیوں ہے؟ ذلت و رسوائی کی ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ آج مسلم قوم دعویٰ مسلمان کا ہے، دعویٰ اسلام کا ہے، لیکن صحیح معنوں میں مسلم قوم آج دین سے دور ہے۔ مسلم قوم دین سے دور ہے۔ دین کیا ہے؟ قرآن صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ ایک مسلمان سے صحیح انداز سے پوچھا جائے تو جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم دین سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی تھی، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دین پر عمل کرنا، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ایک مسلمان ہی یہ سمجھے گا کہ گویا کے دین پر چلنا، نیکی کے راستے پر چلنا، گویا کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کر چلنا ہے۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یاتی علی الناس زمان الصادق فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک ایسا ٹائم، ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جو آدمی دین پر قائم ہونے والا رہے گا، جو دین پر جمع رہے گا، اس کے لیے جمنا، ٹکنا اتنا مشکل ہوگا گویا کہ ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا جتنا مشکل ہے دین پر چلنا بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ چلنا تو بہت دور کی بات ہے، دینی بات سننا بھی ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ ہم تو بور ہو جاتے ہیں، ہم تو بڑی مشکل سے کوئی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور قربان جائیے اللہ رب العالمین کی ذات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کے مقابلے میں اتنی سہولیات دیا دین کو سمجھنے کے لیے، لیکن پھر بھی ہم آج دین سے دور ہیں، اس لیے ذلیل ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا اذا تبایعتم بالعینہ وترکتم الجہاد ورضیتم بالزرع، کہ لوگوں سنو، جب تم دھوکہ دھڑی والے کاروبار میں لگ جاؤ گے، ایسی تجارت، ایسا بزنس کرو گے جس میں صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، لوگوں کو بیوقوف بنا کر مال حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، سودی کاروبار میں لگ جاؤ گے، اور بیلوں کے دموں کو پکڑ لو گے، اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، صرف دنیا طلبی میں رہو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، جہاد کو چھوڑ دو گے، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دے گا۔ آج ذلیل ہیں، کیوں؟ دین سے دور ہیں اس لیے۔ اور یہ ذلت اور رسوائی کب تک یہ رہے گی؟ آگے بتلایا گیا حتی ترجعوا الی دینکم، یہ ذلت، یہ رسوائی اور یہ بے عزتی اور یہ لعنت کے اسباب اللہ تبارک و تعالی اس وقت ختم کر دے گا جب ایک مسلمان دین کی طرف پلٹ آئے گا، دین کی طرف پلٹیں گے، دین اسلام کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالی عزت بھی دے گا اور اللہ تبارک و تعالی وقار بھی دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ابو عبیدہ بن جراح سے، سنو، کننا اضل قوم، اے لوگو ہم ذلیل قوم تھے، ہماری کوئی وقار نہیں تھا، کوئی ویلو نہیں تھی، فاعزنا اللہ بہذا الدین، اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے ہمیں سربلندی عطا فرمائی، دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام عطا کیا۔ فمہما نطلب العزت،
اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ عزت تلاش کریں گے فَأَذَلَّنَا اللَّهُ، اللہ دوبارہ ہمیں ذلیل کر دے گا، دوبارہ ہمیں رسوا کر دے گا۔ اسلامی بھائیوں، یہ ذلت و رسوائی کے اسباب تھے۔ علاج کیا ہے؟ علاج اس کا الٹا ہے۔ شرک پایا جا رہا ہے، توحید کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ قرآن سے دوری ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ سنت سے دوری ہے، سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے۔ دنیا کی محبت داخل ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کیا جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس فریضے کو جاری رکھا جائے۔ دین سے دور ہیں، دین سے ہم قریب آ جائیں، اللہ تبارک و تعالی دوبارہ وہ ذلت بحال کر دے گا، دوبارہ اس جو ہے عزت بحال کر دے گا، دوبارہ اللہ تعالی وقار اور مقام اور رتبہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو دے دے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، جانے سے پہلے بات ختم کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، وہ پرانی گزارش ہے درس کے حوالے سے۔ پچھلے دفعہ درس کے لیے اعلان کیا گیا تھا، ماشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ شریک ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس دلچسپی کو باقی رکھے۔ عورتیں بھی، خواتین بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ تشریف لائی تھی۔ مزید دعا کرتے ہیں اور درخواست بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی آئیں اور فیملی کے دوسرے ممبر لوگوں کو یا دوسرے خواتین ہیں ان کو بھی جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے۔ مرد حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ خود بھی آئیں، اگر نہیں آ سکتے ہیں تو دوسرے بھائی کو بھی لانے کی کوشش کریں اور موقع دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے معاملے میں سنجیدگی سے کام لینے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں دوبارہ دین اسلام کی طرف پورے طور پر پلٹنے اور لوٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین امت مسلمہ ذلت و رسوائی کا شکار ہے، اللہ تبارک و تعالی تو ہی عزت دیتا ہے، تو ہی ذلت دیتا ہے۔ اللہ تعالی اس ذلت و رسوائی کو اس امت سے خاتمہ فرما دے۔ رب العالمین دوبارہ عزت اور وقار امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی لا دے۔ رب العالمین بعض لوگوں نے گزارش کی، یہ بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی بیماریوں کو تو دور فرما دے، انہیں شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میری بہن ہے وہ بھی بیمار ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ آسان فرما۔ آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔